پانی سے دورہ جناب قبلہ عزت باب میرے پیارے بھائی جناب شاعر عمران اپنی مثالات قبلہ علی عباس عسکری صاحب خطاب فرمان کے بعد ماتمداری ہوئے گی 5 اپریل ایہ ورکہ مجلس سیدہ ہوئے گی دے کافر ماہ اکرام ودی گردہ کرنے خطاب فرمان کے 11 شوال فیاض کمی صاحب دے دیر انتظام مجلس سیدہ جناب رضوان قیامت صاحب اور دوار علی عمران جعفری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان کے 23 مارچ کھوکھٹان مجلس سیدہ ملک بھر دے ذاکرین علماء اکرام خطاب فرمان کے 6 اپریل علی مسجد مجلس سیدہ ہوئے گی جدھر کافر ماہ اکرام ودی گردہ کرنے خطاب فرمان کے بھائی جان دی آمد تے دو میں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تحلیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وآواز بلند وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اس حسین و رزین ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کے قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقیدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے ضرور آمین کہیے گا میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا سید فساد علی شاہ کے لیے دعا ہے سید شجر عباس کے لیے جو دعائیں اولاد کی دعائیں تو میرے مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے آپ تمام لوگوں کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں جناب سیدہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے ناراض نہ ہو تو ان آخری 2 دعاؤں پہ کم از کم وہ بندے ضرور آمین کہیں جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہے میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی صورتحال اب سب کے سامنے ہے اور میرا آپ لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں شہزادے بھائی کا حکم ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں دل چاہتا ہے کہ کچھ وقت اس بادشاہ کی یاد میں گزارا جائے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار بھی پہچانتی ہے
چل رہی ہے؟ پھر لاکھ بار بلکہ جملہ بدل کے کہتے ہیں. ایام چل رہے ہیں اس بادشاہ کے جس کی ماں اپنے بیت الشرف سے اگر چلے تو اس کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جناب علی پڑھنا چاہتا ہوں. ایک ایسا بادشاہ جس کے ثانی دنیا میں کوئی نہیں. ایک ایسا بادشاہ جس کے ساتھ دنیا نے بے جا مقابلے لگائے اور منہ کی کھائیں. ایک ایسا بادشاہ جسے اللہ نے کعبے میں اتارا، اس کی تلوار آسمان سے آئی اور اسے فاطمہ جیسی ہمسفر ملی. ایک ایسا بادشاہ جس نے آنکھیں کھولی تو پہلے چہرہ رسول کا دیکھا. ایک ایسا بادشاہ جسے رسول کی جھولی ملی. پھر ایک ایسا بادشاہ جسے رسول کا بستر ملا. علی عباس عسکری کی زندگی سے قیمتی جملہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں فقط یہ چاہ رہا ہوں کہ پیچھے والا سامنے پیچھے نہ رہے، میں کسی طریقے انہیں ساتھ ملا سکوں. بیٹھے وہیں رہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے کم از کم سماجی ڈسٹنس تو ہے، دلوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ وہاں بیٹھ کے بھی اگر مجھے خرید سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہوں. ایک ایسا بادشاہ جسے رسول کا بستر ملا. نہیں جملہ کہنا تھا لیکن اب شب ہجرت کا ذکر کر دیا تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں. شیعہ بھی بیٹھے ہوں گے میرے سامنے، سنی بھی بیٹھے ہوں گے. تمام مکاتب اسلامی کے لوگوں کو چیلنج ہے، تمام مکاتب اسلامی کے علماء اپنے علم کا جز کیا کل ملائیں اور مجھے فقط اتنا تو بتائیں کہ کیا ہوگا وہ علی جو آیا کعبے میں، جھولی رسول کی ملی، سیدہ جیسی ہم سفر ملی، اس کی تلوار آسمان سے نازل ہوئی. نہیں مجھے سمجھ آئی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے. شعر پڑھتے ہیں. میں بہت اوکھا بڑے دل سے آپ لوگوں تک آتا ہوں. بڑی ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے، بڑی جلدی واپسی کا سفر کرنا ہے اور آپ لوگوں کو سلام کرنا ہے. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب ماحول اوکے ہے تو شعر پڑھ لوں، ورنہ میں بات کر کے یالی یالی. سبق جو بکھرا ہوا تھا کہیں نہیں گیا پورے دن مجلس میں، مولا کی قسم ہے. یہ وہ اگر 2013 کا قصہ نہ ہوتا تو میں باخدا چھٹی لے لیتا. سبق جو بکھرا ہوا تھا، پہلے مصرے پہ نہیں رک رہا، مجھے دوسرے مصرے پہ کم از کم اس بندے کا ہاتھ بلند چاہیے جس کے یہاں میری بات آ جائے. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. بولیے، اٹھائیے اپنے ہاتھ میرے بھائیوں، مولا کا واسطہ جلدی کیجیے گا، وہ تو پیچھے بیٹھے ہیں. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ. بھائی جان ہاتھ کھولیے گا. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے. کون پہ آتا؟ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ ہاتھ کھولیے اپنے. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ. کوئی اور پڑھتا اور میں سامنے بیٹھ کے اس مصرے کو سنتا، پورا دیوان بند ہے اس مصرے میں. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. بات ختم ہے یہاں پہ. اور مصرع پڑھ رہا ہوں، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر کیا. کمر شاہ جی بلال بھائی، سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ. رکھ سیدہ امام حسین کی ذات ضامن ہے، میں کہتا ہوں مولا علی ضامن ہو گئے. حق بن جائے تو مت رکھنا، نہ بنے تو تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم تم نے نہیں بولنا. اب شعر پڑھ رہا ہوں. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو چھائی. سنیے، نقطہ چاہیے تھا. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے. یہ ہاتھ سلامت رہے.
مسکراتے رہے. تو جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری. بہت شکریہ. جو نعرہ لگائے گا وہ آج تک قسم کا ذریعہ حسین کا بوسہ لے گا. علی ولی اللہ حیدری. واہ 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 واہ. محسن نوکی صاحب ایسے تو پنجابی جو نعرہ لاندے پھر بھی ٹھیک سکھا. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. علی کے ہاتھ کی معصومیت اور خیبر کی داد ہی نہیں ملتی. خدا کی کوئی دے ہی نہیں سکتا. بس اتنا صرف کیا جو نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اتنا صرف کیا زور جتنا. خیبر کا دروازہ علامہ ناصر شہید کی قبر کو خدا کروٹ کروٹ ٹھنڈک دے فرمایا کرتے تھے. خیبر کا در علی نے اکھاڑا تو کچھ لوگوں نے دور سے کھڑے ہو کے دیکھا اور ان کو شک ہو گیا کہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں, یہ کوئی اور ہستی ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا نے بڑے بڑے لوگوں پہ خدا ہونے کا شک کیا. خدا ہونے کا شبہ لوگوں کو سقراط پہ بھی ہوا ہے, ارسطو پہ بھی ہوا ہے, افلاطون پہ بھی ہوا ہے. وہ گوتم, یہ بدھسٹ لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں, نہیں کسی نے کسی کو تو پھر جو جس سے ہل گیا, انسپائر ہو گیا, جس نے جس کو اندر سے ہلا دیا اس نے اس کو مان لیا. بندوں کو شک ہو گیا کہ یہ بندہ نہیں, یہ خدا ہے. تو وہ پکا ارادہ کر کے علی کے خیمے تک آ گئے کہ ہم نے اسے ماننا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے. اب میرے مولا علی جنہیں حالت حال کی پہلے سے آ گئی تھی, وہ لوگ علی کے سامنے آ کے بیٹھے اور علی جانتے ہیں کہ یہ مجھے خدا کہنے آئی. اس سے پہلے لطف لیں تو مزہ ہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے یا کچھ بھی کہتے, علی نے سائیڈ سے خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور سلمان کی جانب بڑھا کے فرمایا, بھائی سلمان یہ ٹوٹ نہیں رہی, ذرا پانی میں بھگو کے آپ لوگوں کی وجہ سے تو ایسی بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. جناب سلمان نے لی اور اسے پانی میں بھگویا, بھگو کے ایک نوالا بنایا, امام کے ہاتھ پہ آیا. اس سے پہلے میرے مولا تناول فرماتے ایسے ہاتھ میں ہے او آکھڑا نے خدا تے نوالا ہاتھ چے. اس سے پہلے تناول فرماتے ہائے ہائے یار لطف تو نہیں. علی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اب ان سے مخاطب ہوئے. پہلے وہ آ کے بیٹھے ہیں, علی بولے نہیں. جب یہ سارا کام ہو گیا نا تو نوالا خشک روٹی کا بھیگا وہ ہاتھ میں ہے اور وہ خدا کہنے آئے ہیں. اور علی نے مسکرا کے فرمایا کیوں بھائیو خیر سے آئے ہو؟ برآمدگی ہوندی سی کربلا گاہ میں شاہ علامہ صاحب کراندے سن. میں جویں شہزادے بیٹھے نے انج کر کے اسی بھی مجلس ہونے ٹر کے آج بھی یاد ہے اچھے سے مجھے. میری ماں مرحومہ کو خدا جنت دے, میری والدہ گرامی ساتھ تھی. میں ماں کے ساتھ مجلس سننے کے لیے کربلا گاہ ہمیشہ گیا تھا. اور یہ میں آن ممبر کہہ رہا ہوں, محسن نوکی صاحب اس وقت میں نے دیکھا تھا ممبر کے سامنے بیٹھ کے علامہ ناصر صاحب کو سن رہے تھے. میں نے تب سے جانتا ہوں, 2011 کا یہ واقعہ ہے. اسی مجلس کی بات کر رہا ہوں, میں ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. مجھے بھی 2 منٹ ٹائم علامہ صاحب نے لے کے دیا تھا, ورنہ کون پڑھاتا ہے کسی کو. اینی ویز جملہ علامہ صاحب نے کہا خدا کی قسم ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے بم پھٹ چکا ہے کربلا گاہ میں شام میں. اس لیول کی بات تھی. اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کا مزہ لیں. اب ان لوگوں نے جب قریب سے دیکھا نا تو اب کوہنیاں چلی اور چٹکیاں بجیں. انہوں نے کہا پہلے تو دور سے دیکھا تھا, پاس سے دیکھ لیا. اس سے تو خشک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ٹوٹ رہا. کچھ ہو جائے یہ خدا نہیں, جو بھی ہو سکتا ہے خدا نہیں 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 نہیں. دکھ لگے گا اس بندے کی سماعت پہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. بھئی یہ خدا نہیں ہے, جو بھی ہو یہ خدا نہیں. وہ نہ کرتے ہوئے علی کے خیمے سے طارق باہر گئی ہے, پیچھے سجدے میں سب چلا گیا امیر ممکنات کا, اور مسکرا کے فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوایا. یہ جوانی کا سلامت, یہ آوازیں بلند ہیں. تو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری. میرے مالک گواہ ہے نا, تو میں نے انتظامات وغیرہ کی وجہ تو چل رہے بات. میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے منوایا. سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا. وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا. علی کے ہاتھ کی انہیں تو حصہ دیدہ دیتا ہوں, کم سام کے رکھا ہے, فیلڈنگ گھٹ نہ جائے گی.
علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. سرور نواب سرور لکھنؤ کے شاعر ہیں جن کا شعر پڑھو. جینونلی بڑے لوگ ہیں, باخدا بہت بڑے لوگ. میں پروف کر سکتا ہوں اس بات کو. اتنے میں کہتا ہوں یہ آسمان میں وسعت کم ہے اور ان کی باتوں میں وزن ڈھیر ہے. آپ شعر دیکھیے. علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا, نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے. ایک مشکل بات جس کے اندر ہے حسین مل کے بولے نعرے حیدری. علی کو دور سے, آپ لوگوں کو شاعری پسند ہے نا, آپ لوگوں کو شاعری پسند آتی ہے نا, کو اپنے سٹوری سٹیٹس پر لگاتے رہتے ہیں نا شعر وغیرہ. مطلب شاعری آپ یہاں جوان زیادہ بیٹھے ہیں تو اس طرف زیادہ دیکھ رہا ہوں. جی ساڑی بھی لیندے ہو نا, سر شاعری پسند تو ہے نا. لیجیے پہلے پوچھا اس لیے کہ اچھے شعر سنا دو آپ. سرور نواب سرور صاحب ابھی آپ سے کہا نا کہ بڑے شاعر ہیں, لیجیے ان کے 2 مصرے دیکھیے. خدا کی قسم شعر ہو پتھر پھٹ جائے شعر سن کے, بندے کے اندر اثر کرے. سرور نواب سرور فرماتے ہیں جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے, نیزہ بولا ہم نے زندہ دیکھا. بسم اللہ. سواد نہیں آ رہا تھوڑی تھوڑی دعوت ہے ٹھنڈی ٹھنڈی بدی ہے, شاید موسم دی وجہ بارش تو نہیں ہوئی ہے تائیوں میں اندازہ ہو رہا برف پئی ہے. جیسے انگیٹھی بالو جیسے ہی خنجر نے کہا شہ قتل ہوئے. ایک مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں, 6 لائنیں ہوتی ہیں ایک مسدس میں. اٹھا کے گھر لائے, سارا مضمون چھوڑو میرے بھائیوں. علی بادشاہ کو اٹھا کے گھر لائے, قاتل کو پکڑ کے لایا گیا. علی نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب تو دے, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ صاحب اب ڈر کے مارے میں حالت یہ ہے کہ اب بات نہیں کر پا رہا, بولنے نہیں ہو رہا. علی نے فرمایا یہ ڈرا ہوا ہے, اسے شربت شیریں پلاؤ. کہے علی رہے ہیں اور کہے اپنے قاتل کے لیے رہے ہیں. ساری اولاد پیچھے ہٹی کہ کہیں بابا مجھے حکم نہ کرے. یار مر جانا چاہیے خدا کی قسم ایسے جملے پڑھنے سے پہلے. ساری اولاد پیچھے ہٹی کہ علی نے آنکھیں بند کر کے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. اپنی آوازیں بلند کرو یار. میں اس سے پوچھوں تو صحیح تو نے کیوں علی کی بیٹیوں کو عید سے پہلے یتیم کیا؟ امام حسن روایت کرتے ہیں, بالکل ختم کر رہا ہوں, بالکل ختم. امام حسن روایت کرتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا میرا گھر تصویر حسرت ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو اور عباس کی آواز بدی. فرماتے ہیں طبیب چلا دروازے کی جانب کے میں نے نشانے پکڑے. بابا جی 18 رمضان تھی, میں نہیں جانتا فجر کا وقت تھا, میں خود کتنا رویا ہوں. شاعری کے بعد کا وقت تھا, اس ایک جملے پہ میں نہیں بتا سکی. اس سال کی ماہ رمضان کی میری جو عبادت ہے نا, جو مولا علی کی عزتاری ہے, وہ اس ایک جملے پہ میں نے کی ہے. عجیب درد ہے. حسن شاہ نے جوڑ کے فرماتے ہیں طبیب جلدی بتا میرے آقا کی صحت کو کوئی صورت نظر آتی ہے؟ طبیب نے اس نے نظر زمین میں گاڑ کے کہا مولا بس اتنا وقت بچ گیا ہے کہ آگے بڑھ کے بابا سے وصیتیں لے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
مولا وقت اتنا بچ گیا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے بابا سے وصیتیں سن لیں. سارا مضمون چھوڑ دیا میں نے. ایک ایک اولاد کو میرے امام نے وصیت کی. تاریخ کہتی ہے زہر پورے زخم میں سہایت کر گیا. تاریخ کہتی ہے علی کی اذیت سے حالت یہ تھی کہ بار بار تڑپتے اور غش آتا، پھر غش ٹوٹتا، پھر وصیتیں کرتے، پھر غش آتا. ساری اولاد کو وصیت کر لی. آواز آئی مجھے اکیلا چھوڑ دو. کمرے میں تنہائی. اب جو علی کا غش ٹوٹا، خیبر شکن نے پلکیں کھولی. یہ آخری روایت ہے بھائی، یہ آخری جملہ ہے بس. اب اس کے بعد مجھے اور روایت نہیں پڑھنی. علی نے پلکیں اٹھائی، بڑی مشکل سے خیبر شکن نے اپنی گردن اٹھائی. علی نے پائنتی کی جانب دیکھا تو کوئی قد آور بی بی کھڑی تھی. علی نے فرمایا غازی کی اماں. جی مولا کنیز ناظر ہے. ام البنین ذرا میرے عباس کو تو میرے پاس لے آؤ. شیر کی ماں نے بیٹے کا شانہ پکڑا. فضل بھائی بڑے حوصلے سے جملہ بابا جی سنیے گا. چلتے چلتے علی کے قریب لائی. آپ لوگ کرتے ہیں بھائی، کرتے ہیں بات. سادات مجھے اجازت دیتے ہیں پڑھ دوں بھائی جملہ. غازی قریب آیا، تاریخ کہتی ہے لرزتے ہوئے ہاتھ علی نے ہوا میں پھیلائے. عباس آگے آیا، علی نے غازی کی گردن میں بازو. یہ آخری غش ہے، اس کے بعد علی شہید ہو گئے. اس کے بعد علی کو غش نہیں آیا. یہ آخری غش تھا جو ٹوٹا تھا. علی نے لرزتے ہوئے بازو پھیل. خدا کی قسم کل جوانوں کے چہرے، خود میں تماچے دیکھے میں نے ان کے چہروں پہ، ان کے رخساروں پہ میں نے ایسا ماتم دیکھا. کمالیا اللہ کرے کہ سادات ہائے کر لے اور ماتم کر لے. علی نے گردن میں بازو ڈال کے غازی کو اپنے سینے پہ گرایا. علی نے غازی کے کانوں سے اپنے لب متصل کیے اور لب متصل کر کے فرماتے ہیں غازی تجھے وصیت نہیں کرنی. عباس تجھے پتہ ہے تو ہو میری تصویر ہے. عباس وصیت نہیں کرنی، تجھ سے تو وعدہ لینا ہے. اور پاپا حکم کرے. علی فرماتے ہیں غازی وقت بہت کم، چھوڑو عمر، وقت کم رہ گیا. عباس مجھ سے وعدہ فقط اتنا کر، 10 محرم کے دن جس وقت تو نہر کنارے جائے گا تو عباس فرات کے کنارے کھڑے ہو کر بھی مجھ سے وعدہ کر تب تک پانی نہ پینا.